السلام علیکم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ہم نے جہیز کے حرام ہونے کی 8 وجوہات پر غور کیا۔ اب آئیے آج ہم اس کا حل کیا ہے، اس جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آ گئی کہ جہیز کا معاملہ حلال و حرام کا معاملہ ہے، اور جہاں تک حلال کمائی کا معاملہ ہے، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جس کے کھانے میں ایک لقمہ اگر حرام کا ہو تو اس کی 40 دن کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس بندے کے کھانے میں ایک لقمہ حرام کا ہو، اس بندے کی دعاؤں کو زمین سے 1 فیٹ اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ساری عبادتیں ایک طرف ہیں اور حلال کمائی ایک طرف ہے، اور جہیز کا تعلق حرام کمائی سے ہے۔ ہر وہ مال جو زبردستی لڑکی سے یا لڑکی کے والدین سے سسٹم کے نام پر لیا جا رہا ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے تفسیر کے مطابق وہ مال حرام ہے۔ تو اب اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ حلال و حرام کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں اور اس جہیز کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ عزیزان محترم، یہ کام بہت مشکل کام ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد مرحوم نے فرمایا کہ جتنے نبی تھے وہ اپنے وقت کے سوشل ریفارمر پہلے تھے، اور جو بھی شخص اپنے وقت کا سوشل ریفارم کا کام کرے گا وہ نبیوں کے مشن پر ہی کام کرے گا۔ اور لوگ نمازی ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ تمام عبادتوں کے پورے کرنے والے ہیں، لیکن معاملہ جہاں حلال و حرام کا آتا ہے اس کو نافذ کرنے میں کئی مصلحتوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ آج کے اس معاشرے میں مدرسے اور مسجدیں باقی ہیں، عمرے اور حج باقی ہیں، لیکن اخلاقی طور پر یہ معاشرہ جس تیزی کے ساتھ پستیوں کی طرف گر رہا ہے، اس کی کئی وجوہات میں سے جہیز ایک سب سے اہم وجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس موضوع پر ہزاروں جماعتوں نے اور واعظین نے اور مقررین نے تقریریں کی ہیں، لیکن کوئی تبدیلی صرف اس لیے نہیں آتی کہ حل کو صحیح طور پر ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ اور اس کا ایک حل یہ ہے عزیزان محترم کہ لڑکی کا باپ، جب آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں اگر بلیک میل ہو رہا ہے، اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، مرد بھکاری ہو چکا ہے، مرد اگر بلیک میل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لڑکی کے باپ یا لڑکے والوں، یہ 2 پارٹیز ہیں یا 2 خاندان ہیں، لیکن جو شرکت کرنے والے بے شمار خاندان ہیں، وہ ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ جہاں بے شمار مسائل میں وہ چھوٹے چھوٹے فقہی مسائل کے اندر الجھ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے، اور جائز اور ناجائز پر بحثیں کرتے ہیں، ان سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا وداعی کے دن کا کھانا جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے، اس میں شرکت کرنا جائز ہے؟ کیا اس میں شرکت کر کے کھانا کھانا جائز ہے؟ کیا اس میں شرکت کر کے کھانا کھا کے منتظمین کا اور دلہا دلہن کی تعریف کرنا جائز ہے؟ پھر جیسے کہ سود کے احکام ہیں، جیسے شراب کے احکام ہیں کہ صرف سود یا شراب بے نفس ہی حرام نہیں ہوتے، بلکہ اس سود خوری میں اور اس شراب کے کاروبار کے اندر مدد کرنے والے، گواہ بننے والے، شاہد بننے والے، حتیٰ کہ اگر شراب کا کارٹن جو زمین سے اٹھا کے ٹرک پر ایک شخص رکھ رہا ہے وہ بھی، یہ سارے حرام کاری میں شامل کیے جائیں گے۔ تو جہیز کی رسم جس کی وجہ سے آج لاکھوں لڑکیاں بک رہی ہیں، زناکاری بڑھ رہی ہے، وراثت کے احکام ٹوٹ رہے ہیں، اتنے بڑے حرام کاری میں شرکت کرنا، چاہے اس کی کوئی مجبوری ہو، یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو حل سب سے پہلا یہ ہے کہ ایسی شادیوں میں شرکت کا بائیکاٹ کیا جائے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا، جو طعام تفاخر اور ریاکاری کے جذبے پر مبنی ہو، ایسی دعوت میں شرکت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور آج کی جتنی دعوتیں ہیں وہ صرف معیاری شادی کی شرط کے اوپر دی جاتی ہیں، وہ 10 ڈش اور 15 ڈش کا مقابلہ ہوتا ہے، اس میں کس کلاس کے لوگ آتے ہیں، چیف منسٹر آتے ہیں، کتنے مرشد آتے ہیں، کتنے لیڈر آتے ہیں، کتنے انٹلیکچوئل آتے ہیں، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اور دلہن والے اور دلہے والے ایک دوسرے سے نمبر آف گیسٹ کے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ دعوتیں جائز نہیں ہو سکتی۔ جس دعوت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دعوت میں غربا اور مساکین شریک نہ ہو، وہ سب سے برا ولیمہ ہے۔ اور جہاں تک حل کا تعلق ہے، ایک بات آپ تمام حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا عزیزان محترم، کہ جو لوگ سعودی عرب اور یا دوسرے کسی بھی عرب ملک میں رہے ہیں، وہ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ کبھی کسی عرب کو ہم نے
विदाई के दिन का खाना जो खुद मर्द खिलाता है उसके अलावा कोई खाना खाते हुए, और औरत से खाना, औरत के वली से उसके खर्च पर खाना खाते हुए अरब में आज तक नहीं देखा गया। और ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत से और सहाबा की सुन्नत से सबसे ज़्यादा करीब तरीन है कि विदाई के दिन मर्द खाना खिलाए, विदाई के दिन मर्द खाना खिलाए और उसके बाद फिर कोई लड़की की तरफ से खाना नहीं होता। और अर्रिजाल, मर्द जो कहते हैं वो मर्द, ये भी है कि अगर किसी सऊदी या किसी अरब से कहा जाए कि तू रिजाल नहीं है तो वो बहुत बड़ी गाली इसलिए होती है कि इसका मतलब ये होता है कि तू औरत की कमाई खाता है। और औरत या औरत के वली से दावत खाना, अपने मेहमानों को खिलाना, 400 500 लोगों की लिस्ट बनाना और ये कहना कि हमारे मेहमान अमेरिका से आ रहे हैं, हमारे मेहमान मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, उनका अच्छा खाना खिलाया जाए, ये औरत की कमाई खाने के बराबर है। और अरबों में ये इंतहाई ऐब की चीज़ है। इस सिस्टम को अगर हम अपने कल्चर में नाफिज करें कि बजाय 2-2 दिन के लाखों रुपए की बर्बादी, कई घंटों का वक्त का ज़िया, इससे अगर बचना है, पहली बात तो ये है कि विदा मस्जिद को मरकज़ बनाया जाए, मस्जिद में निकाह हो और वहीं से विदाई हो और अगले दिन वलीमा दिया जाए। और अरबों की तरह अगर लड़की वाले अपने मेहमान शरीक करते हैं तो वो कुछ खर्च शेयर करें। यह ख़तई नामुनासिब है, ना गैर वाजिबी बात है कि मर्द वलीमा पूरा अपने खर्च से करे और लड़की वाले 500 लोग खाएं, ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो मर्द वलीमा खिलाए, अपने मेहमानों को खिलाए, लड़की वाले बारात के तस्वुर को ख़त्म करें। और अगर लड़की वाले इतने अपने मेहमानों के लिए इसरार करते हैं तो वो अपने मेहमानों का शेयर करें और सिर्फ एक दावत हो। अगर विदाई के दिन ही दावत उतनी ज़रूरी हो तो इसको कंबाइन कर दिया जाए जैसे अरब करते हैं। और अगर नहीं, बाज़ लोग इसमें फ़िक़ही वजूहात लाते हैं कि वलीमा जायज़ कैसे हो सकता है। बड़ी अजीब बात है, जबकि हदीस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको अरब मानते हैं, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुख़्सती के बाद पहले दिन का वलीमा सबसे बेहतर और दूसरे दिन कोई मज़ायक़ा नहीं, इसके बाद रियाकारी है। अगर आप पहले दिन अरबों की तरह वलीमा नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर इसमें आपके फ़िक़ही वजूहात हैं कोई, तो लोग कहते हैं इसमें वलीमा जायज़ हुआ या नाजायज़ है, इसका कंफर्मेशन कहाँ है, इसकी ज़मानत कहाँ है। तो एक सवाल आपसे ये भी किया जा सकता है कि जब आप शादी के रुखे के साथ वलीमे का भी रुखा जो एडवांस में छाप देते हैं, वो जो एडवांस में आपने रुखा छापा वो किस ज़मानत पर, किस गारंटी पर छापा आपने? आपके पास क्या कंफर्मेशन है कि वलीमा जायज़ है या नहीं जायज़ होगा या नहीं जायज़ होगा? तो जब आप रुखा छाप सकते हैं तो वलीमा भी तो कर सकते हैं। तो ये जवाज़, ये बनी इसराइल और यहूदियों के जैसे वो जवाज़ लाते थे कि कौन सी रंग की गाय होना है, और अल्लाह ताला कभी प्याज क्यों नहीं नाजिल करता, कभी गेहूँ क्यों नहीं देता, तो कभी दाल क्यों नहीं देता। ये सारे के सारे जो यहूद और नसारा के हीरे बहाने हैं। जब वलीमा अगले दिन से पहले जायज़ नहीं हो सकता तो वहाँ पर इसरार करके लाखों रुपए ज़ाय करते हैं, तो शादी के दिन का खाना कौन सा जायज़ है? ये जो जोड़े की रकम आई है ये कहाँ से जायज़ हुई? ये जो पलंग आया है ये कहाँ से जायज़ हुआ? ये बड़े बड़े ऊँट तो निकल रहे हैं और ये छोटे छोटे चूहों के बारे में तो बहस कर रहे हैं। तो हल नंबर 1 है, वो हल शिरकत करने वालों से ताल्लुक़ रखता है कि जहेज़ का लेन देन जिस शादी में हो और आप जानते हो और जानबूझकर आप उस हराम का तक़वियत दे रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं शिरकत करके, और तारीफ़ भी कर रहे हैं और ताल्लुक़ात को बरकरार रखकर उसको यकीन दिला रहे हैं कि आपने जो कुछ किया मजबूरी में किया होगा लेकिन ऐसा करना ज़रूरी था। आपकी शिरकत सबूत दे रही है उसकी इस रस्म को मजबूत करने के लिए। ऐसी दावतों को बंद किया जाए। इसका दूसरा हल ये है कि विदाई के दिन के खानों में शिरकत को ख़त्म, बॉयकॉट किया जाए। और जब आपके पास कोई शादी का रुका आए तो आप सिर्फ खामोशी के साथ उसका बॉयकॉट ना करें, बल्कि रुखा निकालने के बाद पूछिए उनसे कि ये खाना लड़की के वालिद की तरफ से दिया जा रहा है, पूछिए उनसे। अगर उन्होंने कहा कि हाँ तो आप कहिए उनके मुंह पर कि ये खाना जायज़ नहीं, मैं शिरकत नहीं कर सकता। इससे वो बुरा मानेंगे, इससे 10 लोगों में बात जाएगी, 5 आदमी आप पर सख्त तनकीद करेंगे, 5 आदमी आपकी तायद करेंगे, दिलों में कांटे चुभेंगे, ये बहस होगी। इस बहस को पैदा होने दीजिए। इसका तीसरा हल अजीज़ान मोहतरम, मर्दों के अंदर मर्दानगी पैदा करना है। ये माशरा टोटल फीमेल डोमिनेटेड होता जा रहा है, यहाँ पर औरतों की चल रही है। औरत, ये माँ, ये बहनें, ये जो ननद बनती हैं, कल सास बनती हैं, और फिर जहेज लाने के बाद जब वो लड़की मर्द पर अपना हक जताती है तो सबसे पहले ये फसाद पैदा करती हैं। ये जो हमारी बुजुर्ग ख़वातीन हैं जो हर जहेज में कुछ ना कुछ नुक्स निकालती हैं, ये इन लोगों को, मर्दों की जिम्मेदारी है कि औरतों की तरबियत करें। मर्द सबसे पहले तो कफ़ू के अहकाम अभी इस वक्त बयान करने का टाइम नहीं है। कफ़ू ये है कि अगर आपके पास फ्रिज ख़रीदने की
استطاعت نہیں ہے تو آپ فریج مت مانگیے. ایسی لڑکی سے جو فریج لا رہی ہے، ایسی لڑکی جو آپ پلنگ نہیں خرید سکتے لیکن پلنگ وہ لا رہی ہے، ایسی لڑکی جو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن 1 لاکھ 2 لاکھ روپے وہ لا رہی ہے، وہ کفو میں آپ سے بڑھ کر ہے اور یہ رشتہ آپ کے لیے جائز نہیں. آپ کی استطاعت کیا ہے یہ صاف صاف بتائیے کہ یہ میری استطاعت ہے، اس کے مطابق اگر شادی کرنے تیار ہیں تو آج عصر کے بعد ہم تیار ہیں شادی کے لیے. یہ ہے کفو کے مطابق حلال رشتہ. اور عزیزان محترم، آپ کے سامنے 3 حل آئے. یا تو یہ کہ نکاح مسجد میں ہو، بارات کا کانسیپٹ ہندو کا کانسیپٹ ختم ہو، اگلے دن ولیمہ ہو، ولیمے میں اگر لڑکی والے شریک ہوتے ہیں تو خرچہ شیئر ہو. حل نمبر 2 یہ ہے کہ وداعی کے دن بھی اگر آپ ولیمہ ایڈوانس میں کر دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں لاکھوں کا پیسہ اور گھنٹوں کئی گھنٹے بچتے ہیں. یہ بھی عربوں کے طریقے کے مطابق بالکل صحیح ہے. اور تیسرا حل یہ ہے، ہر ایسی شادی جس میں جہیز کا لین دین ہو، جس میں لڑکی کے ماں باپ پر کھانے کا بوجھ ڈالا جا رہا ہو، اس میں شرکت ناجائز ہے. ایسی شادیاں سوشل بلیک میل کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ایسی شادیاں تفاخر، ریاکاری، شو آف ڈگنیٹی، شو آف ایگوئزم کی وجہ سے ہیں. ان میں شرکت کو بائیکاٹ کیا جائے. ایسے لڑکوں کو ذلیل کیا جائے جو جوڑے جہیز لے رہے ہیں. ہر وہ طریقہ آزمایا جائے کہ جہیز لینے والا آدمی معاشرے میں اور محلے میں شرمندہ ہو کے پھرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ہم سب کے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.